جو قرآن پاک میں جیسے آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا حلال یا حرام کا فیصلہ قرآن پاک سے، تو اکثر جس طرح ہم باہر بھی جاتے ہیں یا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں کسی عیسائی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، کسی یہودی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، قرآن میں جس طرح بتایا ہے کسی نے، مجھے نہیں پتا کہ میں تو اتنی نماز نہیں پڑھتا رہا، تو سورہ المائدہ میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی حلال چیزیں آپ کھا سکتے ہو، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جی جی، اہل کتاب ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا کمیونسٹ ہوں یا بدھ مت ہوں، کوئی بھی کافر ہو دنیا کا، قرآن میں رب نے کہا کہ ان کے ساتھ اللہ تمہیں نیکی اور حسن سلوک سے منع نہیں کرتا۔ ہر کافر سے آپ نیکی بھی کر سکتے ہیں، حسن سلوک بھی کرنے سے اللہ لا ینہاکم عن الذین لم یقاتلوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جو لوگ تمہارے خلاف، تمہارے دین کے خلاف میدان جنگ میں ہاتھ پر نہیں نہ ڈٹے ہوئے، ان غیر مسلموں سے تم نیکی بھی کر سکتے ہو، حسن سلوک بھی کر سکتے ہو۔ سارے کافروں سے حسن سلوک کرنا ٹھیک ہے اسلام میں، ان سے آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، حلال کاروبار کافروں سے بھی کرنا جائز ہے، اسلام میں تجارت بھی جائز ہے۔ ان اہل کتاب کی عورتیں، یہودی عورت، عیسائی عورت، وہ ان سے آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں بغیر مسلمان کرنے کے، وہ عورتیں بھی پاک دامن ہیں تو وہ بھی حلال کر دی اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں۔ اور ان کا ذبیحہ جس کو وہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ، ان کے ہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح ہوتا ہے، ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ احل لکم طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تمہارے پہلے لوگوں جو کتاب دیے گئے ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، آپ ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ اس میں جیسے کرسمس یہ لوگ مناتے ہیں، باقی کرسمس منانا نہیں یا دیوالی منانا یا ہولی، یہ جو رسمیں ہیں نا غیر مسلموں کی، ان رسموں میں ان کو مبارکباد دینے کی اجازت نہیں، ان رسموں کے کھانے کے ساتھ، کھانا کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت نہیں، ان رسموں میں کسی طریقے سے بھی حصے دار نہیں بننا، حسن سلوک ان سے جاری رکھنا ہے، لیکن ان کی جو مذہبی رسمیں ہیں نا ان میں کسی قسم کا حصہ نہیں دینا، نہ ان کو پیسے دینے ہیں، نہ ان کو مبارکباد دینی ہے، نہ ان کی مٹھائی قبول کرنی ہے، نہ ان کا کھانا قبول کرنا ہے، نہ ان کو تحفہ قبول کرنا ہے، ان کا کچھ نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ ہے باطل مذہب پر۔ کس مذہب پر ہیں؟ باطل مذہب پر ہیں۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ ان کی ان کرسمسوں میں، دیوالیوں میں، ہولیوں میں، ان کی ان رسموں میں، ان کے ان مذہبی تہواروں میں ہم شرکت کریں گے نا، وہ سمجھیں گے ہم جس مذہب پر ہیں بالکل ٹھیک ہیں، اسی لیے تو مسلمان ہمارے ساتھ ہماری ان خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا ان کو باطل دین پر رکھنے میں ان کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، اور اللہ نے ایسا تعاون کرنا اپنے بندوں پر حرام کر دیا ہوا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کافر کو اپنے باطل مذہب پر باقی رہنے کی شے ملے، اس کو اسلام کی دعوت دینی، اس کو جہنم سے بچانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہی رہنا ہے، عاجز نہیں آنا۔ وہ بھی انسان ہے، اللہ نے اس کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمارا فرض ہے ہم اس کو جہنم سے بچائیں، اس کو پتہ نہیں ہے، حسن سلوک بھی رکھنا ہے اس سے، اور اچھا رویہ بھی اس سے رکھنا ہے، نیکی بھی اس سے کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ کفر چھوڑ کر مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ ویسے کھا سکتے ہیں، مطلب ہاں جی، حلال جی جی۔ سر جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ قرآن کی فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اور دوسرا جگہ پر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ ابھی آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، تو اس کا جو ہے نماز نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ نے اس میں یہ اضافہ فرمایا نا کہ جماعت کے ساتھ نماز جو نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون حمان اس کے ساتھ ہوگا، جو محافظت نہیں کرتا نمازوں کی، 5 نمازوں کی، وہ جماعت نہیں پڑھتا۔ محافظت سے مراد جو ہے محافظت سے مراد ہے وقت پر پڑھنا، 5 پڑھنا، اور جیسے رب نے فرض کیے ویسے پڑھنا، یہ ساری چیزیں محافظت میں آتی ہیں۔ اس میں یہ اضافی الفاظ اختیار نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ محافظت کا مطلب باجماعت 5 نمازیں باجماعت پڑھنا، یہ محافظت ہے، اور ویسے پڑھنا جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں اور جیسے سکھائی ہیں، یہ سب محافظت کا حصہ ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ مطلب کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا، آگے پھر دعا سکھا دی کہ مانگے کہ مطلب ایسا بوجھ نہ رکھنا جس پہ ہمیں ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو. یہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں. پہلے خود فرما رہے ہیں کہ ایسا رکھتا نہیں، پھر آگے پھر دعا کا کہہ رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ سم ٹائم یہ تو انسان کو پتہ نہیں کہ میری طاقت سے زیادہ بوجھ رکھا گیا ہے، حالانکہ اس وقت یعنی وہ فیل یہ کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن دعویٰ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ کریم کو کیا. جزاک اللہ. عزیز بھائیوں، بندہ اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ جو کام میرے ذمہ لگایا یہ میری طاقت سے زیادہ ہے، تو یہ سمجھ اس کی ناقص ہے، یہ سمجھ اس کی ناقص ہے. ہمارا خالق ہے رب. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ رب نے بنایا ہے. جتنا رب کو میرے اور آپ کے بوجھ اٹھانے کا پتہ ہے نا، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، یا ہمیں زیادہ پتہ ہے اس سے. ہمارے رب کو زیادہ پتہ ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. یہ بندہ کیا اٹھا سکتا ہے اور کیا نہیں اٹھا سکتا. اس نے یہ قرآن میں اعلان کر دیا ہے، میں جو بندہ نہیں اٹھا سکتا میں بوجھ بندے پر ڈالتا نہیں ہوں، میں نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف بناتا ہی نہیں ہے. بندہ خود اپنے اوپر ڈال لے، کوئی چیز ایسی فرض کر لے جو اس کے بس کا روگ نہ ہو، تو اللہ نے تو نہیں کی، وہ بندے نے خود اپنے اوپر کی ہے. غلط ہے جو اپنے اوپر وہ لازم کرتا ہے ایسی چیز جو اس کے بس میں نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، یہ بس میں ہے کسی انسان کے؟ یہ غلط کر رہا ہے. اس نے وہ کام کیا جو اس کے بس کا روگ ہے ہی نہیں، حرام ہے. یہ سمٹائم بیماری کی صورت میں ایسی آزمائش آتی ہے کہ انسان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ وسوسے بھی آتے ہیں اور کچھ تو کر بھی لیتے ہیں اس بیماری کی صورت میں. تو یہ تو پھر وہ یہی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ میرے سے بہت برداشت ہی نہیں ہو رہا. بس یہ جو برداشت نہیں نہ ہو رہا ہے، اگر وہ یہ ڈیفائن کر رہا ہے تو اس کی ڈیفائننگ غلط ہے، اس کی سوچ بھی غلط ہے، اس کی ڈیفائننگ بھی غلط ہے. وہ غلط ڈیفائن کر رہا ہے. غلطی انسان سے ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ڈیفائننگ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس سے نہیں ہو سکتی. وہ غلط ڈیفائننگ کر رہا ہے. رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی، انسان کا سوچ، انسان کا رویہ، اس کی ڈیفائننگ غلط ہے. پھر اس کو کیسے بدلنا ہے؟ کیسے مطلب اس انسان نے دیکھو میرے بھائیوں، لگتا ہے کہ وہ کس سٹیج میں ہوتا ہے اور کیا اس کے اوپر بڑی تکلیفیں ہیں، اس کے اوپر بڑے آزمائش ہیں، اس کے اوپر بڑے امتحانات ہیں. مان لیا بڑی تکلیف میں ہے، بڑے دکھ میں ہے، بڑی پریشانیوں میں ہے. میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، امام الانبیاء نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، بلائیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں دنیا میں. اور جتنا زیادہ بندہ اللہ کا مقرب اور پیارا اور محبوب ہوتا ہے، اتنی زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں زندگی میں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور رسول مکرم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہے دنیا میں؟ کوئی بڑا ہے؟ پیارے پیغمبر نے کہا، یہ رسول اللہ کے سچے سچے لفظ ہیں، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ. اور کلمہ پڑھنے والوں، مجھے محمد الرسول اللہ کو اتنی ایذائیں دی گئی کائنات میں، اتنی ایذائیں اللہ کی مخلوق میں کسی کو نہیں دی گئی جتنی مجھے پہنچی. وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُخِفَ أَحَدٌ. مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا ہے، دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں اتنا کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں گیا جتنا مجھے دھمکایا گیا. تو پھر خودکشی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی سے بڑھ کر تکلیفیں میں اور آپ آئی ہیں؟ مجھے آئی نہیں سکتی. وہ ان پر آئی ہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا کہ میں خودکشی کر لوں، میں اپنے آپ کی زندگی ختم کر لوں. اگر بندے پر آزمائشیں آئیں نا، مومن کو یہ سمجھنا چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے آزمائش اللہ سے. اگر آ گئی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور درجے بلند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، عجبا لامر المومن. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب ہے. ان اصابت ہو سراء شکر فکان خیر له. اگر اس کو خوشی ملے نا، خوشحالی ملے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے شکر ادا کرنا بہتر بن جاتا ہے. وین اصابت ہو ضراء صبر فکان خیر له. اگر اس کو مصیبت آئے، مشکل آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر بن جاتا ہے. یہ اس کے لیے مصیبت کی حالت بھی بہتر اور خوشحالی کی حالت بھی دونوں بہتر. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. امام الانبیاء نے فرمایا یہ شرف اللہ نے آسمان کے نیچے رب کی زمین پر ایمان والوں کے علاوہ کسی کے لیے رکھا ہی نہیں، کہ ہر حالت ان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو غم، کوئی پریشانی،
کوئی دکھ جسم میں، اولاد میں، کاروبار میں، مال میں، گھر میں کسی قسم کی پریشانی آتی ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو جس سے گناہ مٹ رہے ہوں میرے اور آپ کے، گناہ گار ہیں ہم سارے، درجے بلند ہو رہے ہیں، اس پر ہمیں خودکشی کرنی چاہیے۔ ہم سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بعض صحابہ نے شکایت کی، اللہ کے نبی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی ہے ظلم کی، صبر کر کر کے تھک گئے۔ آپ نے فرمایا ابھی صبر کر کے تھک گئے ہو تم سے پہلے لوگوں کو لایا جاتا تھا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، سر پہ آرا رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ بھی ان کو ان کے دین سے ہٹاتا نہیں تھا۔ یہ ہوتا رہا تم سے پہلے، لوہے کی کنگیاں لے کر ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو دین سے نہیں ہٹاتا تھا۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر خودکشی کرنے کا سوچنا شروع کر دیتے۔ اتنی تکلیفیں آئی ہیں کسی کو؟ آتی ہیں کسی کو اتنی تکلیفیں کہ لوہے کی کنگیوں سے ہڈیوں کے ساتھ اس کا گوشت الگ کر دیا جائے زندے کا؟ مطلب ایک شخص سفر کا عادی ہے، سفر ہوتا ہے، اس کا اکثر یہ سفر ہوتا ہے، تو اس میں اگر اس کی نماز خراب ہوتی تو آیا کہ اس وجہ سے اس کو وہ سفر ترک کرنا چاہیے؟ نہیں، سفر میں نماز خراب نہیں ہوتی۔ سفر میں اللہ نے سہولت دی ہے مومن کو، 2 طرح کی سہولت دی ہے۔ ایک تو سنتیں ساری معاف کر دی، فرض رہ گئے، اور 4 رکعتوں والے فرض دو رہنے دیے، 2 ویسے ہی معاف کر دی اللہ نے۔ ایک سہولت یہ دی۔ دوسری سہولت یہ دی کہ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے کی سفر میں اجازت دے دی۔ ٹائم کتنا ہے؟ ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے سورج کے زوال کے بعد، آج کل 12:05 پر شروع ہوتا ہے، 12:05 سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک جب موقع ملے آپ نے یہ 2 رکعتیں ظہر کی 2 رکعتیں عصر کی پڑھ لینی ہے، آپ کی دونوں نمازیں ہو جائیں گی۔ کتنا لمبا ٹائم ہے؟ اس سارے ٹائم کے اندر آپ کو اجازت ہے پڑھنے کی 2 نمازیں قضا کرنے کی، سورج کے غروب ہونے تک کے بعد تک ان کو دونوں نمازوں کو لے جانا نہیں ہے۔ 2 جماعت ہوں گی تو وہ تو باجماعت تو نہیں ہوگی، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب اگر جماعت ممکن ہے تو جماعت کروا لے سفر میں، جماعت ممکن نہیں، اکیلا بندہ ہے تو اکیلا پڑھنے کی وہ عذر ہے اس کے پاس، یہ سفر عذر ہے، جماعت اس کو نہیں ملتی، گاڑی اس کی اپنے اختیار میں نہیں، اکیلا پڑھ لے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے یہ ظہر عصر کی نمازیں اس نے پڑھنی ہیں اور اس کو سواری سے اترنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، اور خطرہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے گا اور یہ دونوں نمازیں قضا ہو جائیں گی، تو اسے سواری سے اترنے کا انتظار نہیں کرنا، وہ سواری پر بیٹھا بیٹھا ہی نماز پڑھ لے، اس کی ہو جائے گی، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ دونوں نمازیں۔ اس میں اب تیمم، اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نیچے ہاتھ مارے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تیمم سے ہو جائے گی۔ منہ کعبے کی طرف ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو جدھر ہوتا ہے پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ لے، نہیں تو جیسے بیٹھا ہے جدھر منہ ہے ادھر ہی ہو جائے گی نماز، اس کی چھوڑنے کی اجازت نہیں، قضا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ وضو کیسے مطلب بتا رہے ہیں؟ وضو نہیں نہ ہو سکتا، پانی نہیں ہے تو ہاتھ مارنے ہیں نیچے جہاں پاؤں ہے آپ کے، ایسے ہاتھ مارنے ایک مرتبہ، ایسے کر کے ایسے کر دینا، وضو ہو گیا، اتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جیسے آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کرسمس اور یہ چیزیں آتی ہیں ان کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں شامل نہ ہو، لیکن باہر کی کنٹریوں میں ان کو ڈبل بونس ملتا ہے، تو ہمارے مسلمانوں کے پاس جو یہ لوگ کام کرتے ہیں تو ہمیں پھر ان کو ڈبل بونس اور ڈبل تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ آپ ان کے عید کے موقع پر نہ دیں، آگے پیچھے دے دیا کریں، کوئی ایسا سسٹم بنائیں ان کے تہواروں کے موقع پر نہ ہو، آگے پیچھے وہ دے دیا کریں۔ وہ جو ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ وہ تو خرچ جائے گا، پھر وہ ان کو اسی سال بعد جب ان کو پتہ ہوگا نا کہ ہمیں یہ مل جانا ہے، کسی اور موقع پر مل جانا ہے، انشاءاللہ وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ ادھر بھی جو لوگوں کے گھروں میں جو کام کرنے والیاں ہوتی ہیں نا، اکثر یہ کرسچن ہوتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں گھروں والوں کو بھئی ہماری عید ہے ہمیں عیدی دو، بھئی ان کو معذرت کر دیں بھئی اب ہم نے نہیں دینی، آگے پیچھے آپ کی مدد کر دیں گے، مدد کرتے رہیں آپ اس کی، انسانی ہمدردی کے تحت۔ سال سے کسی کو نہیں دے رہے۔ جمعہ اگر خراب ہوتا ہو سفر میں تو اس کے جمعہ اگر خراب ہوتا ہو تو جمعہ معاف ہے مسافر کو، مسافر کو جمعہ اللہ نے معاف کر دیے۔ کاروباری سفر ہوتا ہے، اور بے شک کاروباری سفر ہے، بے شک کاروباری سفر ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا سفر ہے، دوست کے پاس جانے کا سفر ہے، شادی پر جانے کا سفر ہے، سفر میں جمعہ اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، سہولت دی ہے رب نے۔ سر یہ جو ٹیکس جی بھائی جان،
آج کل یہ آپ نے بہتان اور اس کے اوپر بات کی ہے غیبت کے اوپر، تو سوشل میڈیا نیوز چینل آج کل تو یہ بہت زیادہ عام چل رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایک اجتماع ہوا ہے جس میں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے آگے، اور ایک بندے نے استثناء لیا ہوا ہے اور کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، جس نے استثناء لیا ہے اس نے غیر اسلامی غیر شرعی کام کیا ہے۔ اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استثناء نہیں ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ کو بھی استثناء نہیں ہے اسلام میں، امام الانبیاء کو استثناء نہیں ہے۔ دو دلیلیں دیتا ہوں آپ کو، ایک دلیل آپ کو میں نے پڑھی ہے آیت، بلکہ نہیں پڑھی، آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ سورہ الحاقہ کی آخری آیتوں میں سے آیت ہے۔ اللہ نے کہا لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اگر میرا نبی محمد اپنے پاس سے کوئی چیز بنا کے کہے یہ اللہ کا دین ہے اور ہم نے نازل نہ کیا ہو، ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی اشارہ کاٹ دیں گے، ہوتا کون ہے یہ کرنے والا ہے؟ اپنے پاس سے دین کی کوئی بات بنانے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بناتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اشارہ کاٹ دیں گے، یہ اس کو بھی استثناء نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ توجہ کرنا، آپ نے فرمایا مسلمانوں اگر مجھ محمد سے کسی پر زیادتی ہو گئی ہے ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن نہیں، ابھی لے لے بدلہ۔ آپ نے کہا میں بدلہ دینے کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو، تیار ہوں۔ ایک سے ابھی اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہا لے لو۔ اس نے کہا جب آپ نے چھڑی ماری تھی میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، ننگی پیٹھ تھی، اللہ کی قسم رسول اللہ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا دیا، کہا مار لے چھڑی۔ لیا استثناء رسول اللہ نے؟ وہ جب آپ نے کپڑا اٹھایا نا، اس نے بھاگ کر اللہ کے نبی کے جسم کو چمٹ گیا اور بوسہ دیا، کہتا میں نے تو بوسہ لینے کے لیے آپ کی کمر ننگی کی ہوئی ہے، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسلام میں اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو استثناء نہیں ہے، لگتے جگر کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، تو اور کون ہے ان سے بڑا جس کو استثناء مل سکتا ہے؟ غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر انسانی یہ عمل ہے، نہ یہ اسلام میں ہے، نہ اخلاق میں ہے، نہ انسانیت میں ہے۔ جو استثناء دے رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بے ایمان، سب کا ایمان گیا، برباد ہو گیا ایمان۔ یہ استثناء صرف رب کو ہے، استثناء صرف کس کو ہے؟ رب کو۔ جو رب کے علاوہ کسی کو استثناء دیتا ہے وہ اس کو رب بناتا ہے، اور اس کا ایمان گیا بھاڑ میں سارا، جس مولوی نے دیا، جس بندے نے بھی دی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو ادھار دیا ہے اور کافی عرصے تک وہ واپس نہیں دے رہا تو وہ بندہ زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے، دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی، بڑا اہم سوال ہے، اکثر پوچھتے ہیں ہمارے بھائی، اکثر پوچھتے ہیں۔ ایک بندے نے کسی کے ساتھ اس کا لین دین ہے اور اس نے میرے پیسے دینے ہیں اور وہ ہو گیا ہے مسکین، کیا ہو گیا ہے؟ مسکین ہو گیا، زکوٰۃ کا مستحق بن گیا ہے۔ اب اس نے مجھے پیسے دینے تھے تو میری زکوٰۃ بھی نکلتی ہے، میں اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر کہتا ہوں 1,00,000 میری زکوٰۃ بنتی ہے، اس نے 50,000 میرا دینا تھا، 50,000 میں نے اس کو زکوٰۃ میں ختم کر دیا، معاف کر دیا، اس سے زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہوتی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ دلیل سنیں، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے وہ زکوٰۃ والے سے لیا جائے زکوٰۃ کی نیت سے، اور پھر زکوٰۃ کی نیت سے مستحق کو دیا جائے۔ جب دیا ہے نا اس وقت زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہونی ہے، وہ تو اس وقت جب دیے تھے اس کو پیسے زکوٰۃ کی نیت سے تو دیے نہیں تھے، اب میں اس کو زکوٰۃ کی نیت سے منہا کر دوں، اس قرضے کو کہو زکوٰۃ سے میں نے منہا کر دیا تو یہ زکوٰۃ نہیں ادا ہونی، نفلی صدقہ ہو جائے گا معاف کر دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہونی، زکوٰۃ کا وہ الگ سے آپ کو دینی پڑے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ، یہ بندہ مسکین ہو گیا ہے، آپ کے اس نے پیسے دینے تھے، آپ اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیں ساری، وہ اب اس کی مرضی ہے وہ آپ کے پیسے واپس کرے یا کسی اور کو، وہ کسی اور کا بوجھ اتار دے، آپ اس کو پابند بھی نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دوں گا تو فوراً آپ نے میرا قرضہ کیا کرنا ہے، واپس کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہنا اس کو، وہ اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو قرضہ دے یا کسی اور کا قرضہ اتارے یا گھر کا کھانا چلائے، وہ اس کی مرضی ہے، آپ نے پابند بھی نہیں کرنا، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ نے سعودی لین دین کے متعلق یعنی کہ وعدہ لیا سب سے، تو اس میں کیا یہ بھی آتا ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ رکھنا ہے کسی کا اپنا، یعنی کہ بینک اکاؤنٹ کھلوانا، وہ بھی سعودی لین دین میں آتا ہے؟ بہت پیارا سوال ہے بھائی کا، بڑا اہم سوال کیے۔ عزیز بھائیوں،
बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की हद तक खुलवाने की इजाज़त है इस्लाम में, गुंजाइश है। किस हद तक? ट्रांजैक्शन की हद तक। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या आप किसी ऐसे प्राइवेट इदारे के मुलाजिम हैं जो तनख्वाह आपकी कहाँ डालता है? बैंक में। आप अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तो आपको आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। आपने फैक्ट्री बनाई है लाहौर में, प्रोडक्ट आपने तैयार की है और वो प्रोडक्ट आपने फैसलाबाद में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, गुजरांवाला, मुल्तान, हैदराबाद, सारे शहरों में बिल्टी कर दी और अब आप इगराई के लिए सबके पीछे जा नहीं सकते, ना बंदे इतने रख सकते हैं कि वो अगराई करके लाएं। आप बैंक अकाउंट खुलवाएं अपना, उनको नंबर दे दें, कहें जब मेरा सामान आपके पास पहुंच जाए तो आप इतने पैसे इसमें क्या कर देना, डाल देना। या आप बैनुल अक़वामी तिजारत कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी आप अपनी प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं और बाहर की प्रोडक्ट मुल्क के लिए लाते हैं, तो आप बैंक के अकाउंट के बगैर ये काम नहीं कर सकते, नामुमकिन है। तो आप अकाउंट खुलवाएं, जो ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आए उसी दिन फौरन उनको उठाने की कोशिश करें। बैंक में पड़े ना रहने दें कि वो सूद पर उनको क्या करें, इस्तेमाल करें। तो जब आप बस जितने को मजबूरी है ना अकाउंट की, जिसके बगैर अकाउंट जिंदा नहीं रह सकता, उतने को छोड़ दें, बाकी फौरन उठा लें ताकि वो इसको सूद पर इस्तेमाल ना कर सकें। तो इस हद तक इंशाल्लाह आपकी पकड़ नहीं होगी। हिफाजत के लिए बैंक अकाउंट में पैसे रखना, चाहे आप सेविंग में रखें चाहे करंट अकाउंट में रखें, वो एक बराबर जुर्म है। उतना बड़ा ही गुनाह है जितना बड़ा सूद लेना और जितना बड़ा सूद देना गुनाह है। एक जर्रा भी इसके गुनाह में फर्क नहीं। अगर जेवर हो, जेवर की शक्ल में रखा हो, कुछ भी नहीं रखना, अपने घर में रखें, कारोबार में लगाएं, जो आपको पैसा रब ने दिए कारोबार में इन्वेस्ट करें। कारोबार में इन्वेस्ट करने से ज्यादा अल्लाह की राह में दे दें, वो ज़खीरा हो जाएगा। आपका असल माल वो है जो आपने रब को दे दिए। बड़ी ज़रूरत है रब को भी, और नहीं दिल चाहता आपका देने को। ज़कात आप देते हैं, ठीक है, इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं कहता दे दो सारा। आप अपने घर में रखें, बैंक में मत रखें कि वो सूद पर इस्तेमाल करें आपका पैसा। वो इस्तेमाल करेंगे, आप एक टका भी ना लें सूद का, अल्लाह की कसम जितना सूद लेने वाला मुजरम गुनाहगार, देने वाला मुजरम, उतने बड़े आप भी मुजरम हो जाएंगे। मकान गिरवी लेना और जो ये करते किस तरह, ये मकान गिरवी लेना और देना इस्लाम में ना मेरे भाइयों, इस्लाम में गिरवी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है। गिरवी किसके लिए होता है? सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी का मतलब ये है, मुझे कर्ज चाहिए था, हाँ, मैं आपसे मांगता हूं कर्ज, मुझे 10 लाख रुपया कर्ज चाहिए। आपको मेरे ऊपर एतबार नहीं है कि पता नहीं ये हमारे पैसे वापस करता है या नहीं करता। आप कहते हैं कि आप अपनी कोई कीमती चीज़ हमारे पास रख दो तो हम आपको 10 लाख रुपया कर्ज दे देते। वो जो चीज़ मैंने आपके पास रखी है, आप उसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखी है कि कहीं आपके पैसे लेकर मैं भाग ना जाऊं। अगर आप मुझे पैसे देकर वो मेरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप सूद खा रहे हैं। कर्ज देकर फायदा उठाने का नाम क्या होता है किसी को? ये आपने मुझे कर्ज दिया और मेरे मकान से क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं, मेरी दुकान से फायदा उठा रहे हैं। ये सूद है और ये बड़ा कारोबार चल निकला है हमारे मुआशरे में। खारसी सूदी कारोबार है बगैर किसी शक शुबे के। सिर्फ 2 चीज़ों की इस्लाम में इजाज़त है, प्यारे पैगंबर की हदीस में। वो है, अगर किसी बंदे ने आपके पास अपनी गाय भैंस या अपना घोड़ा खच्चर गधा रखा है क्या गिरवी, तो उसको आपने क्या डालना है? चारा डालना है। तो उसके चारे के बदले में उसकी सवारी आप कर सकते हैं, उसका दूध पी सकते हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो सूद बन जाएगा। सिक्योरिटी के लिए रखें तो ठीक है, उससे फ़ायदा नहीं उठाना। ये जो टैक्स दे रहे हैं, करंट अकाउंट भी बराबर का जुर्म है, सेविंग अकाउंट जितना उससे भी बड़ा जुर्म है। साहब वो तो ट्रांजैक्शन आपका बैलेंस वो यूज नहीं कर सकते ना, आप अभी लेना चाहे तो देते हैं, वो आपका यूज कैसे कर सकते हैं? सेविंग कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा डेफिनेट कर जज़ाकल्लाह। क्योंकि वो करंट का जब पेमेंट मैंने अभी देनी है मिसाल के तौर पे, तो मुझे मिलेगी। जो सेविंग होता है उसमें आपका होता है कि आपका इंटरेस्ट डर रहा होता है सारा जी, कुछ। जज़ाकल्लाह। असल में ना अजीज भाइयों, बहुत प्यारा सवाल है भाई का। वो कहते हैं कैसे यूज कर सकते हैं वो मेरा बैलेंस, जबकि मैं जब चाहूँ वहाँ से निकलवा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। 2 बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात ये है कि ये पैसे देकर ही इस्तेमाल नहीं होते। आप अपने बैंक का जो है ना, वो जो है अकाउंट, वो शो करवाते हैं किसी के पास। किसी के पास क्या करवाते हैं?
شو کرواتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم کیا ہے میرے بینک میں موجود ہے. وہ سودی کاروبار چل پڑا آپ کا, وہ کاروبار شروع ہو گیا, پیسے آپ کے پاس ہی ہیں لیکن سودی کاروبار شروع ہو چکا ہے صرف شو کرنے سے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس. یہ جو پیسے چلے جاتے ہیں نا بینک اکاؤنٹ میں, بینک اکاؤنٹ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر سود کے نہیں پڑے جانے دیتا, ان پر سود لینا شروع ہو جاتا ہے فوری طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی 100% ٹھیک نہیں ہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے اور میں آج اگر 1 کروڑ روپیہ لینے جاؤں گا تو فوراً مجھے 1 کروڑ روپیہ نہیں ملے گا. اس کے لیے ان کا ایک طریقہ ہے, اس طریقے کے مطابق مجھے وہ 1 کروڑ روپیہ واپس کریں گے, فوری طور پر نہیں دیں گے اسی وقت. وہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا, ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ سے زیادہ نہیں دیں گے, ساری رقم نہیں اٹھانے دیں گے. آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہمارے جو سیونگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں جس میں پرافٹ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گھر کا کچن چلتا ہے, وہ سود کے نمبر میں آتا ہے. کرانٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ کا وہ دیکھو پیسے آپ کے نام بڑھتے ہیں نا, وہ تو آپ بزنس کر رہے ہیں نا, پیمنٹیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اس حساب سے اس کا کوئی. اور آپ کے جو اسلامی بینک ہیں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. گاڑیاں آپ کی بینک لیز کرتا ہے, جیسے اسلامی بینک ہے, میدان بینک ہے, PIB ہے, دوسرے ہیں, مزاربہ ہے, جو بھی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں. جزاک اللہ. یہ ساری چیزیں اس میں یہ نہیں آپ کا کام نہیں کرتے. جزاک اللہ. نمبر 1 میرا سوال ہے. نمبر 2 آپ نے ایک سوال ابھی کیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان میں انسان کے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. لیکن ایک بندہ رشوت لے کے کسی کا حق کھا کے قبضہ کر کے وہ مال اسباب بنا لیتا ہے, پھر وہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم توبہ کر لو, اللہ تمہاری قبول کر لے. کیا اس کا وہ حق جس کا انہوں نے کھایا ہوا جب تک واپس نہیں کرے گا, کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ نہیں توبہ قبول. یہ بھی کہنے ان کو بتائیں کہ مسلم بندے جو ہے نا رشوت لیتے ہیں, کسی بیوروکریٹ ہوتا ہے, کھرب بندہ کھرب مرتبہ توبہ کر لے, کھرب. میں کہتا ہوں ساری زندگی پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھ لے, ساری زندگی روزے رکھ لے, وہ بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کے چوکھٹ کو پکڑ کے رو رو کے کھرب مرتبہ کہ یا اللہ میرے باپ دادے کی بھی توبہ. کوئی توبہ شبہ نہیں ہے جب تک جن کا حق آیا واپس نہیں ہو, کوئی توبہ نہیں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے اسلامی بینکوں کا, یہ سب دجل ہے, فراڈ ہے, کوئی بینک اسلامی نہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ابھی میرے ساتھ 2 واقعات پیش ہے, میں وہ 2 واقعات جو میرے ساتھ پیش ہیں وہ آپ کو سنا کر ایک ہی حقیقت کھول دیتا ہوں کہ یہ اسلامی نہیں ہے, یہ دجل ہے اور فراڈ ہے. پہلے ایک موٹی سی بات یاد رکھنا, میں نے یہ بینکوں کا سارا اسلامی بینکوں کا چٹھا کٹھا پڑا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. بینک ہو اور اسلامی ہو یہ نہیں ہو سکتا. بینک اور اسلامی یہ 2 چیزیں جمع محال ہے, ناممکن ہے. جس طرح زنا ہو اور اسلامی ہو جائے ہو سکتا ہے, شراب ہو اور اسلامی ہو جائے ہو سکتا ہے. جس طرح شراب کے ساتھ اسلامی لگانے سے وہ اسلامی نہیں ہوتی, زنا کے ساتھ اسلامی لگانے سے وہ اسلامی نہیں ہوتا, اس طرح بینک کے ساتھ اسلامی لگانے سے اسلامی. جو انہوں نے اسلامی بنایا ہے وہ سن لیں میرے پیچھے نا, آپ نے غور کرنا ہے یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. اسلامی کیسے بنایا انہوں نے اس کو, یہ وہ کام میں نے پہلے کہا کہ وہ کام کیا جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے کیا تھا, وہی کام انہوں نے کیا ہے. کیا وہ ہفتے والے دن مچھلیاں روک کر اتوار دن پکڑنے سے حلال ہو گیا تھا ان کے لیے؟ وہی کام انہوں نے کیا ہوا ہے. ایک بندہ نا میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آتا تھا, کبھی کبھار میں نہیں جانتا تھا اس کو, فیصل آباد میں. ایک دن اس نے مجھے فون کیا, اس نے اپنا تعارف کروایا مجھے کہ میں وہ فلاں بندہ ہوں جو ادھر بیٹھ کے جمعہ پڑھتا ہوں کبھی کبھی. کہتا ہے میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹ کی تعلیم حاصل کی ہے اور بڑے اچھے نمبروں میں نے پاس کیا ہے. یہ جو بینک ہے نا میں ان کے اندر ملازمت نہیں کرتا کیونکہ یہ سود ہے, حرام ہے. تو میرے پاس فلاں اسلامی بینک والے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم ربا فری بینک ہیں, اسلامک بینک ہیں, سود کو حرام سمجھتے ہیں, سود اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے, آپ ہماری بینک میں آ جائیں, ہماری بینک چلائیں آ کر. مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا, میں بینک میں ملازمت کر رہا ہوں اسلامی بینک میں. میں نے کہا نا بھائی جان, بینک ہو اور اسلامی ہو یہ نہیں ہو سکتا. میں نے تھوڑا سا اس کو سمجھایا, 2 منٹ لگے ہوں گے, اس کو پڑھا لکھا تھا, پہلے ہی ساری بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. اس نے نا جواب دے دیا ان کو کہ میں نہیں کرتا آپ کی بینک میں ملازمت. انہوں نے کہا بھائی کیوں جواب دے رہے ہو؟ اس نے کہا سود ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا سود ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے, اس نے کہا یہ سودی کاروبار ہے تو میں نہیں کرتا. اس نے کہا جس سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس سے ہماری ملاقات کروا سکتے ہو؟ اس بندے نے مجھے فون کیا, کہتا ہے یہ فلاں بینک کا مینیجر اور شریعہ ایڈوائزر مفتی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ست بسم اللہ ان کو لے آئیں, میں بھی ملنا چاہتا ہوں ان سے. سننا میرے بھائیوں کیا اسلامی ہے, میں کہا میں بھی ملنا چاہتا ہوں. وہ آ گئے, 3 بندے آ گئے. مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ اسلامی بینک اسلامی نہیں ہے, یہ سودی بینک ہے. میں نے کہا بالکل میں نے کہا ہے.
کہتا آپ نے کس بنیاد پر؟ ہم تو سود کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ سمجھتے ہیں، آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بینک اسلامی نہیں ہے، سودی ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں، جو 80 میں یہ اسلامی بینک پاکستان میں بنے، 80 کے بعد، 80 سے پہلے کوئی اسلامی بینک نہیں تھا. میں نے کہا اسلامی بینک جب 80 کے بعد بنے ہیں تو اس کے علاوہ جو بینک ہیں وہ سارے غیر اسلامی ہوئے نا. اسلامی تو یہ ہے، باقی غیر اسلامی. میں نے کہا جو غیر اسلامی بینک ہے آپ کی اصطلاح میں وہ لوگوں کو 0 میٹر گاڑی دیتے ہیں؟ کہتا دیتے ہیں. میں نے کہا گھر بنانے کے لیے ہاؤس فنانسنگ کے نام پر وہ پیسے بھی دیتے ہیں؟ کہتا دیتے ہیں. میں نے کہا پھر جتنے رقم دیتے ہیں اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں؟ کہتا ہاں. میں نے کہا آپ بھی دیتے ہو 0 میٹر گاڑیاں اور ہاؤس فنانسنگ کے لیے آپ بھی لوگوں کو پیسے دیتے ہو؟ کہتا ہم بھی دیتے ہیں. میں نے کہا جتنے پیسے آپ دیتے ہو اس سے آپ بھی زیادہ وصول کرتے ہو؟ کہتا ہم بھی زیادہ وصول کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی گاڑی دی، آپ نے بھی دی. انہوں نے بھی جتنے پیسے کی گاڑی تھی اس سے زیادہ وصول کیا، آپ نے بھی زیادہ کیے. انہوں نے بھی ہاؤس فنانسنگ کے لیے پیسے دیے، آپ نے بھی دیے. انہوں نے بھی زیادہ وصول کیا، آپ نے بھی زیادہ وصول کیے. پھر فرق کیا ہوا؟ کہتا مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ بڑا فرق ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، یہ بڑا فرق سمجھانے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا ست بسم اللہ مجھے سمجھا دے کیا فرق ہے. سنو جو فرق اس نے بیان کیا نا، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، آپ کو 1 منٹ میں سمجھ آ جائے. اس نے کہا جو غیر اسلامی بینک اوپر پیسے لیتے ہیں وہ لیتے ہیں انٹرسٹ. وہ کیا لیتے ہیں؟ انٹرسٹ. اور جو ہم اوپر پیسے لیتے ہیں ہم لیتے ہیں رینٹ. میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے. نظام بینک گیا تو گاڑی کے حوالے سے نا وہ کہتے تھے یہ ہم آپ کو 3 سال کی انسٹالمنٹس کر کے دیں گے، تو یہ ہم آپ سے رینٹ لیں گے، جب آپ کی قسطیں پوری ہو جائیں گی پھر ہم آپ کی گاڑی کر دیں گے، گفٹ کر دیں گے. اچھا. اور 9 لاکھ روپیہ وہ زیادہ بن رہا تھا ایکچوئل پرائس سے. بالکل. اس کو رینٹ کہہ رہے تھے. اچھا وہ انہوں نے کہتا وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور ہم کیا لیتے ہیں؟ رینٹ. میں نے کہا بھائی جان آپ رینٹ نہیں لیتے، آپ سود لیتے ہو. آپ رینٹ نہیں لیتے، آپ سود لیتے ہو. وہ اس نے آگے سے پتا کیا بات کی، سنے میرے بھائیو. کہتا ہے اچھا یہ جو شو روم کھول کے مسلمان بیٹھے ہیں، رینٹے کار، رینٹے موٹر سائیکل، رینٹے مکان، رینٹے دکان کے، یہ سارے سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ سوال مجھ پر کر دیا. کہتا ہے یہ سارے سود لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی جان یہ سودی کاروبار نہیں کر رہے، وہ رینٹ لے رہے ہیں. کہتے جب آپ ان کے رینٹ کو رینٹ کہتے ہیں تو ہمارے رینٹ کو آپ سود کیسے کہتے ہیں؟ وہ رینٹ ہے اور ہمارا رینٹ سود ہو گیا. میں نے کہا سنیں بھائی جان میں جو آپ کے رینٹ کو سود کہتا ہوں میں دلیل کی بنیاد پر کہتا ہوں، میں بغیر دلیل کے نہیں کہتا. میں نے کہا آپ نے شو روم کی مثال آپ نے دی ہے. میں کسی یہ رینٹے کار کے شو روم پہ جاتا ہوں، اس کے شو روم پہ جتنی کاریں کھڑی ہیں میں جس کار پر ہاتھ رکھتا ہوں وہ کار مجھے رینٹ پر ملے گی کہ نہیں؟ ہاں ملے گی. کتنی دیر کے لیے؟ جتنی دیر کے لیے میں چاہوں گا ملے گی. 1 دن کے لیے بھی ملے گی، آدھے دن کے لیے بھی ملے گی نا. میں نے کہا آپ بھی ماشاءاللہ رینٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو مجھے 0 میٹر گاڑی رینٹ پر دے دیں 6 مہینے کے لیے، تو میں آپ کو رینٹ میرے سے طے کر لیں، میں رینٹ دوں گا آپ کو. اللہ گواہ ہے. کہتا ہے مفتی صاحب ہمارے بینک کے اور بہت سے کام ہیں، ہم نے یہ کام شروع نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بھائی جان شروع نہیں کیا، اب آپ کے پاس کسٹمر آ گیا ہے آپ شروع کرتے ہیں. کسٹمر آ گیا آپ کے پاس، چلو 6 مہینے کے لیے نہیں دیتے، مجھے سال کے لیے رینٹ پر دے دیں گاڑی. پیدا کرنے والے کی قسم میں کہتا نہیں ملے گی. میں نے کہا جب آپ سال کے لیے رینٹ پر نہیں دیتے تو پھر آپ نے رینٹ کیوں نام رکھا ہے اس کا؟ یہ تو آپ دجل کر رہے ہیں. وہ جو بندہ لے کے آیا تھا نا کہتا مجھے اور بھی واضح ہو گیا معاملہ. کہتا یہ سب کہتا اٹھو چلیں گے، سارا ہی سود ہے. اٹھ کر چلے گئے. دوسرا معاملہ جو میرے ساتھ پیش آیا یہ جو کہتے ہیں اسلامی ہے بینک، آپ نے غور کرنا یہ اسلامی کیسے ہوگی. میں اچھا اس مثال کے حوالے سے میں کہتا ہوں میں خنزیر کا بچہ پکڑ کے آپ کے سامنے ادھر ممبر پر کھڑا کر دیتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں میں مدینہ یونیورسٹی کا فارغ مفتی ہوں، میں کہتا ہوں یہ گائے کا بچہ ہے، حلال ہے، تو میرے کہنے سے وہ خنزیر کا بچہ گائے کا بچہ بن جائے گا، حلال ہو جائے گا؟ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا یار پھر بھی نہیں حلال ہوگا، پھر بھی نہیں گائے کا بچہ بنے گا. بھائی ساری دنیا کے مفتی دے دیں اس نے خنزیر ہی رہنا ہے اور اس نے حرام ہی رہنا ہے، وہ گائے کا بچہ نہیں بننا نہ وہ حلال ہونا ہے. میں نے کہا تم نے یہ کام کیا ہے. اچھا دوسری مثال
یہ بھی بندہ کراچی سے ایک تاجر تھا, جمعہ پڑھنے کے لیے آیا میرے پیچھے فیصل آباد میں. اس نے جمعہ پڑھا تو مجھ سے اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. میں نے کہا بھائی ضرور پوچھیں. اس نے نا مسائل پوچھے, میں نے اس کو بتایا. اس گفتگو میں نا اسلامی بینکوں کا بھی نام آیا. میں نے اس کو, میں کیا بیٹھا, میں نے کہا یہ بینک اسلامی نہیں ہے, یہ فراڈ ہے, دجل ہے, کوئی اسلامی بینک نہیں. انہوں نے صرف نام چینج کیے ہیں اور اسلامی اصطلاحات استعمال کی ہیں اور اسلامی اصطلاحات میں تحریف کی ہے. کہتا مفتی صاحب وہ تاجر تھا اہل حدیث, پوری داڑھی والا, 5 وقت کا نمازی, اللہ گواہ پوری داڑھی والا اہل حدیث 5 وقت کا نمازی تاجر. کہتا مفتی صاحب آپ نے اسلامی کسی بینک سے کاروبار کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی جان میں نے نہیں کیا. کہتا میں نے کیا ہے, انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا. کہتا میں نے کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ سودی کاروبار کرتے ہیں بینک؟ انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ سود کا نہیں لیا. میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے بتائیں گے آپ نے کس بینک سے کیا کاروبار کیا؟ کہتا ہاں میں بتاتا ہوں. کہتا میری فیکٹری ہے, میں فیکٹری کا مالک ہوں اور میری فیکٹری کا نقصان ہو گیا, میرے سارے پیسے ضائع ہو گئے. اب فیکٹری بند ہو گئی, دوبارہ فیکٹری چلانے کے لیے میرے پاس راس المال نہیں تھا, مجھے کسی دوست سے قرضہ بھی نہیں ملا. میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی کے شریعہ ایڈوائزر مفتی سے میں نے معاہدہ کیا. کس سے؟ الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی, الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے میں نے وہاں کے مفتی سے میں نے معاہدہ کیا. انہوں نے مجھے 3 سال کے لیے, میں نے کہا آپ مجھے اتنے لاکھ کا خام مال میری فیکٹری میں ڈال دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اتنے لاکھ کا خام مال آپ کی فیکٹری میں ڈالتے ہیں, 3 سال میں ہم واپس قسطوں میں پیسے لیں گے اور فی قسط اتنے ہوگے اور اتنے زیادہ آپ کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے منافع کی شکل میں. اور اس کا نام ہے مزاربت. اس کا نام اس کو کیا بتایا انہوں نے؟ مفتی صاحب نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ مزاربت. ہم چونکہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں, 3 سال آپ نے ہمارے پیسے استعمال کرنے ہیں تو ہمیں منافع تو ملنا چاہیے نا. پھر حصے دار ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ کاروبار کیا ہے تو آپ بھی منافع لیں, ہمیں بھی اتنا منافع دیں. وہ طے ہو گیا. کہتا یہ ہمارے دستخط ہو گیا, لکھا گیا. تو میں نے, انہوں نے خام مال ڈالا, میں نے فیکٹری چلا دی. اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. کہتا فیکٹری چلائی, رب کا کرنا ایسا ہوا سارے کا سارا مال پھر ڈوب گیا. کہتا بینک والوں کو بھی پتہ چل گیا اس کا مال دوبارہ ڈوب گیا. انہوں نے نہ مجھے پریشرائز کیا نہ مجھے تنگ کیا. جو طے تھا نا قسطیں 3 سالوں میں, جتنے کا خام مال ڈالا تھا انہوں نے اتنے ہی پیسے مجھ سے وصول کیے, 1 روپے کا بھی زیادہ تقاضا نہیں کیا, اتنے ہی پیسے لیے مجھ سے. میں نے کہا بھائی جان اللہ آپ کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی دے. آپ نے تو 100% سودی کاروبار کی ہے, یہ تو سود ہے. اب اس کے کان کھڑے ہو گئے. کہتا ہے یہ کیسے سود ہے, انہوں نے 1 روپیہ زیادہ مجھ سے نہیں لیا. میں نے کہا آپ نے خود کہا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کی ہے؟ مزاربت. انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ مزاربت. میں نے کہا اسلام کی جو مزاربت ہے نا وہ یہ ہے, اسلام کی مزاربت یہ ہے, میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میرے پاس پیسے ہیں, مجھے کام کرنا نہیں آتا, آپ کام کرنے کے ماہر ہیں, میں اپنے پیسے آپ کو دیتا ہوں, یہ پیسے آپ لے لو, میرے پیسوں سے آپ کاروبار کرو, جو منافع آئے گا اس ریشو پر ہم اس پیسوں کا منافع تقسیم آپس میں کر لیں گے. جس ریشو پر میں اور آپ متفق ہو جائیں وہ ٹھیک ہے. آپ کو میں نے پیسے دے دیے, آپ نے کاروبار شروع کر دیا. جب منافع آیا تو جس ریشو پر ہمارا اتفاق ہوا تھا اس پر ہم نے کیا کر لیا؟ تقسیم کر لیا. چونکہ یہ کاروبار ہے, کاروباروں میں نفع بھی آتے ہیں نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں. اگر نقصان ہو گیا تو میرے پیسے گئے اور آپ کی محنت گئی. اسلام اس کو کہتا ہے مزاربت. میرے پیسے ڈوب گئے, آپ کی محنت ڈوب گئی, برابر ہو گیا. تو اب نقصان ہو گیا, پیسے بینک کے تھے, محنت آپ نے کی, آپ کی محنت جانی تھی, ان کے جانے تھے. ان کا تو 1 روپیہ بھی نہیں بنتا تھا. انہوں نے تو 3 سال کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا, سارے کے سارے واپس لے لیے. یہ تو سود دیا آپ نے ان کو. کہتا اللہ پرافٹ نہیں دیا تھا. کہتا اللہ کی قسم ہے آج سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا, میں مفتی کے دھوکے میں آ گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام میں مزاربت یہ ہے. اب دیانتداری سے بتائیں یہ مزاربت کیا انہوں نے, مزاربت کا نام لے کے دھوکہ دیا اس کو. مزاربت کا معنی بدل ڈالا ہے ظالموں نے. یہ ہے اسلامی کاروبار, یہ اسلامی بینکوں کی حقیقت. سب فراڈ ہے, سب دجل ہے.
یہ تو حضرت جی آپ کہہ رہے ہیں سب فراڈ ہے سب دجل ہے لیکن جو لوگ مطلب کہ ہم تو آپ کو سن رہے ہیں ہمیں پتہ لگ گیا اللہ ہمیں محفوظ کر رہا ہے لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ مفتیوں کے چکر میں مطلب یہ کہ فتووں کے چکر میں وہ لے لیتے ہیں لین دین کر لیتے تو ان کی کیا اللہ کے وہاں پکڑ ہے کہ یا وہ مفتی پکڑے جائیں؟ جزاک اللہ، بہت پیارا سوال ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں دین اللہ نے قرآن اور حدیث صرف مفتیوں کے لیے اور مولویوں کے لیے نازل نہیں کیا، نہ اللہ نے اور رسول نے قرآن و حدیث کا ٹھیکہ مفتیوں کو اور مولویوں کو دیا. جتنا قرآن مولویوں کے لیے اتنا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ایسے ہی ہے. اور اللہ نے سمجھنے ہر بندے کی سمجھ کے اہم مطابق اتارا ہے قرآن و حدیث. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان بنا دیا ہے، کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، سمجھنے والا؟ اس کو ہر ایک کی سمجھ کے مطابق اتارا ہے رب نے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کا ٹھیکہ کس کو دے دیا؟ مفتی کو، مولوی کو. ہم نے خود پڑھا، ہم بھی مجرم ہیں، مفتی بھی مجرم ہے، دونوں مجرم ہیں، دونوں پکڑے جائیں گے قیامت والے دن. ہم دنیا کا ٹکے ٹکے کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہو ہم کسی بنانے والے پر اعتماد نہیں کرتے، پوری ٹھوک بجا کے اچھی چھان بین کرنے کے بعد وہ ٹکے کی چیز ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. یار دین لینے کے لیے ہر ایرے گہرے رتو فتو خیرے سے لے لو چپ کر کے. تو ہم بھی مجرم ہیں، وہ بھی مجرم ہیں، دونوں مجرم ہیں برابر کے، دونوں پکڑے جائیں گے اللہ کے. ہاں ایک صورت ہے، میں نے پوری کوشش کی دیانتداری سے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، میں نے دیانتداری سے پوری کوشش کی کہ میں نے سودی کاروبار نہیں کرنا، لیکن پوری کوشش کے باوجود ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں اس کو سود نہیں سمجھتا تھا. وہ کیا تھا؟ سود تھا. وہ میں نے کر لیا، اس پر میری پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے تو پوری کوشش کی، جانا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس پر میری پکڑ نہیں ہوگی. جو میں نے نا سمجھی میں، لا علمی میں، جہالت میں، کوشش کے باوجود جہالت میں جو غلط کام کر لیا نا، اس پر اللہ نہیں پکڑتا اپنے بندوں کو. اور جو سیکھا ہی نہیں اور سیکھنے کے لیے کسی کے پاس گئے ہی نہیں. اور اکثر لوگ، آپ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں نا، اللہ گواہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نہ جاؤ، پتہ چل گیا تو پھر دوہرا عذاب ہوگا، پتہ ہی نہ چلے. بس جاؤ نہ جاؤ ہی نہ ان مجلسوں میں، پھر ڈبل پکڑے جائیں گے. یعنی یہ جو جیز کیش اور ایزی پیسے میں ہم پیسے رکھتے ہیں کہ وقتی طور پہ ہم کسی جگہ پہ خرچ کر سکیں، جی وہ بھی، یہ بھی منی بینک ہیں. یہ جیز کیش ایزی پیسہ بھی منی بینک ہیں. یہ وہ بینک آپ کے پیسہ سود پر استعمال کرتا ہے، آپ برابر کے گناہ گار ہیں. آپ نے جب جیز کیش یا ایزی پیسہ استعمال کرنا ہے، آپ جتنے بل آپ نے ادا کرنے ہیں اتنے پیسے ڈالیں اس میں اور ادا کر کے خالی کر دیں اپنا اکاؤنٹ. اس حد تک استعمال کریں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. نہیں اب دیکھیں 1000 روپے ہم نے رکھا ہے کہ ہمیں کچھ دنوں بعد سینڈ کرنا ہے، یا جس دن سینڈ کرنا اس دن ڈالیں، پہلے نہ ڈالیں. اس دن جب ڈلوانے جاتے ہیں وہ بھی تو 20 روپے ایکسٹرا لیتے ہیں. چلو وہ تو مجبوری ہے نا، وہ تو مجبوری ہے، ایک اس میں وہ سود ہی ہے، حرام ہے، لیکن ہم مجبور ہیں وہاں. اور مجبوری کی حد تک اللہ نہیں پکڑتا اپنے بندے کو. ایک یہ صاحب یہ بھی تو مجبوری ہے نا کہ تم پیسے گھر نہیں رکھ سکتے، معاشرے کی طرح اگر رات چوری ہو جائے ساری تو پھر ڈاکو پہ گئے تو پھر کیا کریں؟ جزاک اللہ. یہ سوال ماشاءاللہ نہایت پیارا سوال ہے، کمال کا سوال ہے. اب اس کا ٹھنڈے دل سے جواب سننا ہے میرا، ہاں سنیں گے نا؟ جی 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 جی، ناراض نہیں ہونا. نہیں. میرے بھائیوں، یہ جو میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ ہمارا معاشرہ اس میں ڈاکو چور بے شمار ہیں اور گھر میں پیسے محفوظ نہیں ہیں، اور مجبوری، یہ بھی مجبوری ہے کہ ہم اس کو بینک میں کیا کریں، حفاظت کے لیے رکھ دیں. میں اس کو جعلی اور 2 نمبر مجبوری کہتا ہوں، یہ حقیقی مجبوری نہیں ہے. یہ میں دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں، یہ میرے منہ کے لفظ نہیں ہیں. دلائل میرے سن لیں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو مان لینا، نہ سمجھ آئے تو میرے منہ پہ مار دینا. میں کوئی زبردستی بنوانے کے لیے نہیں بیٹھا آپ سے، آپ کو سمجھ آئے گی تو قبول کرنا. میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں ہمارا قیمتی الیکٹرانکس کا سامان ہوتا ہے، بڑا بڑا قیمتی ہوتا ہے، پڑا کہ نہیں؟ دکانیں الیکٹرانکس کے سامان کی ہیں وہ بھی قیمتی سامانوں سے بڑی پڑی ہوتی ہیں، کروڑوں کا سامان ہوتا ہے. ان گھروں کے اور ان دکانوں کے قیمتی سامان بھی چوری ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی مال ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سامان ہم بینک میں کیوں نہیں جمع کرواتے؟ اگر سنیں، اگر
اس سامان کی میں اور آپ اپنے دکان میں اپنے گھر میں حفاظت کر سکتے ہیں تو یہ پیسے بھی ایک سامان ہے، اس کی بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ دوسرا سن لیں پوری جواب، انشاءاللہ آپ کو پورا حق ہوگا بولنے کا۔ دوسرا میں دلیلیں پوری کر دوں اپنی۔ دوسرا، ہمارے لوگوں کے پاس بڑے بڑے قیمتی جانور ہیں گھروں میں، لوگوں نے باڑے بنائے ہوئے ہیں بھینسوں کے، گائیوں کے، ہاں، اور ڈاکو ان کے ٹرک بھر کے بھی لے جاتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی نے اپنی گائے اور بھینسیں بینک میں جمع نہیں کروائیں۔ ہر بندہ اپنی گائے بھینس کی گھر میں حفاظت کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی لاکھوں روپے کے جانور ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے وہ۔ تو جب جانوروں کے، قیمتی جانوروں کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے تو پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ہر گھر میں عزت ہے، ہر گھر میں عزت ہے، اور عزت کے ڈاکو بھی ہمارے معاشرے میں دندناتے پھرتے ہیں۔ کبھی کسی انسان نے سوچا تک نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں سوچا ہوگا کہ میری 4-5 بیٹیاں ہیں گھر میں، جوان ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، میں ملازمت پر جاتا ہوں اور ادھر مشٹنڈے بڑے ہیں تو میری عزت نہ لوٹ لیں، میں بینک میں جمع کروا دیتا ہوں اپنی بیٹیوں کو۔ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ہر بندہ اپنی عزت کی گھر میں حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا، عزت زیادہ قیمتی ہے یا ٹکے زیادہ قیمتی ہیں؟ یہ ساری دنیا کی دولت مل کر ایک عزت کی قیمت نہیں بڑھ سکتی، اتنی قیمتی عزت ہے۔ اگر عزت کی گھر میں حفاظت ہر بندہ کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں اور ہوتی ہے تو ٹکوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ہاتھوں کی میل کو چہل ہے، یہ کون سی مجبوری ہو گئی؟ نمبر 4، چوتھی دلیل سنیں میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے سب کا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے نا۔ اچھی بری تقدیر کا مطلب ہے اگر اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو اس نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ اگر نہیں لکھا تو ساری دنیا مل جائے، وہ میرا اور آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، ہے نا یہ ایمان؟ اب غور کریں، اگر اللہ نے میرے پیسوں کے لوٹنے کا نقصان میرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو کوئی بینک مجھے اس نقصان سے بچا لے گا؟ وہ لوٹ جانا، پھر بھی لوٹ جانا، بینک میں رکھوں پھر بھی لوٹ جانا۔ میں نے ابھی یہ بھائی کو بتایا تھا، مون بھائی کو میں نے بتایا تھا، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے اخبار نوائے وقت کے اخبار پہ پڑھا تھا کئی سال پہلے، ایک صنعت کار بندہ لاہور کا مال روڈ کے بینک سے دوپہر کے وقت 4 کروڑ روپیہ لے کے نکلا۔ ڈاکوؤں کو ریکی تھی، پیچھے لگے ہوئے تھے، انہوں نے جب گاڑی میں بیٹھا نا اس کو گولی ماری، 4 کروڑ بھی لے کر بندہ بھی مر گیا، بینک نے بچا لیا اس نقصان سے۔ آپ کے ملک میں آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے، کوآپریٹو نامی بینک بنے تھے، وہ لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گئے تھے، آج تک وہ پیسے نہیں ملے لوگوں کو، بچ گئے پیسے، محفوظ ہو گئے۔ کئی لوگ وہ پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں، حفاظت کے لیے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، کیشیئر نے وہ دتھی 5-5 ہزار کے نوٹ کی اس کو پکڑا دی گن کر۔ اب حاجی صاحب کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر نا، اس نے ابھی 10 نوٹ گنے تھے تو ڈاکو نے آ کر کن پڑی پہ پسٹل رکھ دیا، حاجی صاحب یہ گننے کی تکلیف آپ نہ کریں، ادھر دے دیں، میں خود ہی گن لوں گا۔ وہ لے کر وہ گیا، ہو گیا نقصان کے نہیں؟ بچا لیا بینک نے۔ جو رب نے لکھا ہوا تھا میرے اور آپ کو وہ بینک نہیں بچا سکتا۔ اور اگر اللہ نے میرے اور آپ کے پیسے کے لوٹنے کا نقصان نہیں لکھا تھا میرے بھائیوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے ڈاکو مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ رب کے لکھے ہوئے کو بدل کر میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں رب پر ایمان رکھنا چاہیے، بینکوں اور ڈاکوؤں پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری آخری بات، میری آخری بات توجہ سے سننا ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے گھر میں پیسے رکھے ہیں، اللہ نے آپ کو یا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ پورے محلے میں اعلان کرو کہ میں پیسے بینک میں نہیں رکھتا، میں گھر میں رکھتا ہوں، میرے گھر میں اتنے پیسے ہیں۔ آپ نہ کسی کو خبر ہونے دیں، چھپا کے رکھیں، سپورٹ ہی کریں اس کی، یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسے لٹانے کے لیے نہیں دیے، ضائع کرنے اور برباد کرنے، چوری کروانے کے لیے، ڈاکے ڈروانے کے لیے نہیں دیے، حفاظت کے لیے دیے۔ آپ شرعی حدود کے اندر رہ کر اس کی پوری حفاظت کریں، سپورٹ ہی کریں اس کی جو کر سکتے ہیں، اب خبر نہ ہونے دیں۔ اچھا، پھر اپنے گھر میں اسلحہ کا لائسنس بنا کر رکھیں، اسلحہ بھی رکھیں گھر میں، اور آپ کو اسلحہ چلانا بھی آتا ہو۔ جب ڈاکوؤں کو پتا ہوگا نا اس حاجی صاحب کے گھر میں اسلحہ بھی ہے اور اس کو چلانا بھی آتا ہے، اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہیں سے کہ اس کے پیسے بینک میں نہیں ہوتے، کہاں ہوتے ہیں؟ گھر میں ہوتے ہیں، تو وہ نہیں آئے گا ڈاکو آسانی سے، اس کو پتہ ہے اس کو مرنا بھی آتا ہے، مارنا بھی آتا ہے، وہ نہیں آئے گا آپ کا مال لوٹنے کے لیے۔ لیکن اگر کسی ماں نے، وہ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر کسی ماں نے ایسا جری بہادر دلیر ڈاکو پیدا کر دیا، اس کو پتا چل گیا کہ پیسے اس بندے کے گھر میں ہیں اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اور اس کو چلانا بھی آتا ہے اور یہ مرنا بھی جانتا ہے، مارنا بھی جانتا ہے،
اس نے تہیا کر لیا میں نے اس کا مال لوٹنا ہی لوٹنا, میں نے اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے, وہ آ گیا آپ کے گھر میں. امام الانبیاء نے کہا میں نے نہیں, پیارے پیغمبر نے کہا آپ اس سے لڑیں, اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس کو دینا کیا کریں, اس سے لڑیں. اگر وہ آپ کو لڑائی میں قتل کر دیتا ہے, کائنات کے امام کی قسم, کائنات کے رب کی قسم ہے, امام الانبیاء نے کہا یہ بندہ شہید ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہے وہ مارا گیا, وہ شہید ہے. اب نہ آپ کو دورہ صفا کرنا پڑا, نہ عامہ کرنا پڑا, نہ خاصہ کرنا پڑا, نہ لشکر کرنا پڑا, نہ برف پر چوٹیاں چڑھنی پڑی, نہ آپ کو 15 میٹر لمبی خاردار باڑیں کراس کرنا پڑی, نہ پوسٹیں کراس کرنی پڑی انڈین فوجیوں کی. گھر میں بیٹھے بٹھائے شہادت مل گئی, اور کیا چاہیے؟ شہادت تو موت اللہ کی قسم, یہ تو عظمت والی موت ہے. اور ویسے یاد رکھیں, ویسے یاد رکھیں, میری اور آپ کی موت کے وقت دو ہیں یا ایک ہے؟ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں یا رب کے ہاتھ میں؟ اگر میری موت کا وقت نہیں لکھا ہوا, سارے ڈاکو مل کر مجھے, میں ان سے لڑوں, مار لیں گے مجھے؟ ہاں یار, کیا ڈاکوؤں پر ہمارا ایمان ہو گیا رب کی بجائے. ہم کہتے ہیں ڈاکو مار لیں گے, رب کے ہاتھ میں نہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھ میں. لڑے آپ اس سے, اور گھر میں بیٹھے شہادت ملنے کا سبب بن رہے, اور کیا چاہیے آپ کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خواہش کرتے تھے, میں چاہتا ہوں اللہ مجھے شہید کر دے, میں پھر زندہ ہوں, پھر شہید کر دے, پھر زندہ ہوں, پھر شہید کر دے رب مجھے. اتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ جعلی مجبوری ہے, اصلی مجبوری نہیں. ویسے یہ بھی یاد رکھیں, پیسے جو اللہ کسی کو دیتا ہے نا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, وہ تجوری بھر کے سانپ بن کر بیٹھنے کے لیے نہیں دیتا, اس میں رکھنے کے لیے نہیں دیتا. آپ اپنے پیسوں کو انویسٹ کریں کاروباروں میں, جتنا پیسہ آپ نے دیا اس کو سارے کو کاروبار میں لگا دیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ کا پیسہ محفوظ بھی ہوگا, بڑھے گا بھی, اور آپ کے پیسے سے سینکڑوں خاندانوں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے, سینکڑوں خاندانوں کے چولہے جلیں گے آپ کے پیسوں سے. اور اگر آپ اپنا پیسہ تجوری میں ڈال کر سانپ بن کر اس پر بیٹھ جائیں گے تو سینکڑوں خاندانوں کے چولہے بجھ جائیں گے, قصوروار آپ ہوں گے. ملک کا بھی نقصان ہوگا, ان غریبوں کا بھی نقصان ہوگا, اور آپ کے بھی ہر وقت خطرہ لگا رہے گا کہ کب بینک لے کر بھاگ جائے, کب چور ڈاکو آ کر لوٹ جائے. ہر وقت پریشانی میں آپ بھی گزاریں گے ٹائم. تو کاروبار میں لگائیں, اور اگر کاروبار میں اپنے پیسے پہلے ہی زیادہ لگائے ہوئے ہیں, اب گنجائش نہیں ہے, تو یار اللہ کو دے دیں. رب آپ کے پیسے رکھے گا نہیں, اللہ کی قسم کئی گنا کر کے دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. میرے اور آپ کے اصلی پیسے وہی ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں رب کو دے دیے, جو پیچھے چھوڑ دیے وہ ہمارے نہیں, وہ ہمارے وارثوں کے ہیں. وہ وارث پتہ نہیں کیا سلوک کرتے ہیں اس کے پیسوں کے ساتھ. باقی اب آپ کی مرضی ہے, میں مسلط نہیں کیا آپ پر کچھ بھی. اچھا, میرا ایک سوال ہے کہ اپنے آپ کو کسی مسلک سے ریلیٹ کرنا چاہیے, اور دین جو ہے مسلک سے ریلیٹ ہو کے سیکھنا چاہیے. عزیز بھائیوں, کیا کرنا چاہیے؟ سوال کیا بھائی نے, اپنے آپ کو کسی مسلک سے ریلیٹ کرنا چاہیے اور دین کسی مسلک سے ریلیٹ ہو کر سیکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں, بہت بڑی بات ہے, سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں, فرقہ نام رکھنے سے نہیں بنتا. فرقہ نام رکھنے سے, کوئی کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں, کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں, کوئی کہتا ہے میں نقش بندی ہوں, میں قادری ہوں, میں سہروردی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں وہابی ہوں. ان ناموں سے فرقے نہیں بنتے, ناموں سے نہیں فرقے بنتے. فرقہ کب بنتا ہے؟ جب کتاب و سنت کی راہ سے ہٹ کر آپ اس کے مقابلے میں کہیں اور رائے اختیار کر کے اس پر چلنا شروع ہو جائیں گے, آپ کیا پڑھ جائیں گے؟ فرقہ واریت میں فرقہ بن جائیں گے آپ. کتاب و سنت دیکھیں, مثال دیتا ہوں, آپ نے جانا ہے اسلام آباد, آپ موٹر وے پہ چڑھیں گے ٹھوکر سے, سیدھے جائیں گے تو اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اگر کسی انٹرچینج سے اتر جائیں گے دائیں بائیں تو اسلام آباد پہنچیں گے آسانی سے, ہیں؟ وہ انٹرچینج کسی اور جگہ پر لے جائے گا, آپ کو اسلام آباد نہیں پہنچائے گا. یہ جو آپ نے اسلام آباد پہنچنے کے لیے رستے والا انٹرچینج استعمال کیا, یہ آپ نے فرقہ بنا دیا. آپ نے اصلی راہ کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. یہ فرقہ بن گیا. وہ فرقے کا نتیجہ اسلام آباد نہیں پہنچتا, فرقے کا نتیجہ کسی اور جگہ پر پہنچنا ہے. اسی طرح کتاب و سنت کی راہ کو چھوڑ کر آپ میری عقل کی رائے کو استعمال کریں گے, میرے پیچھے چلیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق آپ نے فرقہ بنا دیا. بے شک آپ نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہے یا مسلمین رکھا ہے, وہ فرقہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرقہ ہے. یہ جو نام ہے نا اہل حدیث, اہل سنت, یہ صرف پہچان کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ ایک بندہ اپنا نام اہل حدیث رکھتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا, پکا ہی بے ایمان ہے.
نان سٹاپ جہنم میں جائے گا انشاءاللہ جو نماز نہیں پڑھتا اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتا ہے. کوئی فائدہ نہیں اہل حدیث کروانے کا, کوئی فائدہ نہیں. نہیں مطلب اپنے اہل حدیث میں نے یہی کہا ہے سر, میں نے کہا ہے کہ ریلیٹ کرنا وہ صحیح ہے, ضروری نہیں ہے, ضروری صرف پہچان کے لیے نام رکھ سکتے ہیں, یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں, کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہچان مسلمان رکھی ہے یا اہل حدیث یا اہل سنت رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہچان مسلمان رکھی ہے یا اہل حدیث اہل سنت رکھی ہے. سنو میرے بھائیو, اللہ نے اسلام نازل کیا 2 صدی ہجری میں, 130 ہجری کے بعد 130 ہجری کے بعد مسلمانوں کے اندر گمراہیاں پھیل گئی. سارے کیا تھے؟ مسلمان. سارے کیا تھے؟ مسلمان ہی کہلاتے تھے, کوئی دوسرا نام. گمراہیاں پھیل گئی, یہ قدری بن گئے, یہ معتزلہ بن گئے, یہ خوارج بن گئے, یہ مرجیہ بن گئے, یہ طرح طرح کے فرقے مسلمانوں کے اندر کھڑے کر دیے شیطان نے. اب وہ بھی کہتے ہیں مسلمان, وہ بھی کہتے ہیں مسلمان, وہ بھی کہتے ہیں خارجی کہتے ہیں ہم مسلمان, مرجیہ کہتے ہیں ہم مسلمان, معتزلہ کہتے ہیں ہم مسلمان. اب ساری مسلمان ہیں. اب ایک عیسائی ہے, غیر مسلم ہے, وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے, تو وہ کون سا اسلام لے گا؟ وہ تو پریشان ہو جاتا کہ اسلام اصلی ہے کون سا. وہ معتزلہ کے پاس جائیں وہ کہتا میں بھی اسلام ہوں, خوارج کے پاس جائیں وہ کہتا میں بھی اسلام ہوں, مرجیہ کے پاس جائیں وہ کہتا میں بھی اسلام ہوں, قدریہ کے پاس جائیں وہ بھی کہتا میں اسلام ہوں. تو اسلام ہے کون سا جو رب نے اتارا ہے؟ یہ فرق کرنے کے لیے نا سب سے پہلے نام امت کا اہل سنت والجماعت نکالا گیا. اہل سنت نام اس لیے رکھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو پتہ چلے کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے, جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتارا ہے خالص. تو اہل سنت نام اس ضرورت کے لیے رکھا گیا, یہ کوئی عقیدہ یا ایمان یا دین کا حصہ نہیں ہے. اچھا, جب اہل سنت نام رکھا پھر اہل سنت کے اندر کئی فرقے پیدا ہو گئے. سن 4 صدی ہجری کے آخر میں جامد تقلید شروع ہو گئی اماموں کی. یہ حنفی بن گیا, یہ شافی بن گیا, یہ مالکی بن گیا, یہ جعفری بن گیا, یہ حنبلی بن گیا. ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے شروع کر دیے, اپنی اپنی فقہ بنا لی. اب پھر کام خراب ہو گیا. اب سارے اہل سنت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اب جب ساری اہل سنت کے رہنما ہیں, اب اصلی اسلام کس کے پاس ہے, یہ فرق کرنے کے لیے اہل حدیث نام رکھا گیا. یہ صرف پہچان کی حد تک ہے, ان کا دین سے, ایمان سے, عقیدے سے, آخرت کی کامیابی سے ناموں کا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا. یہ صرف پہچان کے لیے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم میں سے ہر بندے کا نام دوسرے سے الگ ہے کہ نہیں؟ ہمارے باپوں کا نام بھی ہر بندے کے نام سے کیوں الگ کیوں ہے؟ اللہ نے تو مسلمان رکھا ہمارا نام, ہمیں کیوں پسند نہیں مسلمان؟ ہم نے اپنا نام عبد الرحمن, عبد الغفور, عبد الشکور کیوں رکھا ہوا ہے؟ پہچان کے لیے. جس طرح یہ نام پہچان کے لیے ہے نا, اس سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, اس طرح یہ بھی پہچان کے لیے ہیں. یہ دین کا, یہ ہمارے نام دین کا حصہ ہے, عقیدے کا حصہ ہے, یہ پہچان کے لیے ہیں. برادریاں کس کے لیے؟ پہچان کے لیے. دین کا حصہ یا عقیدے یا ایمان کا حصہ نہیں ہے. ایسے ہی یہ نام پہچان کی حد تک ہے, ان کا جنت یا جہنم میں جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنت اور جہنم کا تعلق ہے اسلام سے, جو اللہ نے نازل کیا محمد الرسول اللہ پر. جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو اس کے خلاف چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. چاہے وہ اہل حدیث کہلائے, چاہے اہل سنت کہلائے, یا جو مرضی کہلائے, چاہے مسلمین کہلائے. تسلی نہیں ہوئی. چلو تسلی نہیں ہو رہی تو کہا تھا کہ آپ میں تسلی کراؤں گا, باقیوں پہ آپ نے کروائی ہے. باقی سوالوں پہ آپ نے کروائی, یہاں پہ آپ آپ بات بول کر دی کہ وہاں سے پھر اہل سنت سے پھر اہل حدیث ہم بنے پہچان کے لیے. مطلب جو باقی ہے وہ مسلمان نہیں رہے, اہل حدیث نہیں, میں نے نہیں کہا مسلمان نہیں رہے, یہ تو میں لفظ ہی نہیں بولا کہ مسلمان نہیں رہے. میں نے کہا صرف پہچان کی حد تک ہے یہ, باقی اہل حدیث ہونا جنت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. میں نے تو کہا جو اہل حدیث ہے, شرک کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, نان سٹاپ جہنم میں جائے, کوئی فائدہ نہیں اس کو اہل حدیث کرانے. اماموں کی تقلید کرنا ایک امام کی خاص, چلیں وہ بتائیں وہ صحیح ہے نہیں, دوسرا امام کو غلط سمجھنا نہیں, ہمارا امام جو ہم مکلف ہے میرے بھائیوں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے. کس کے مکلف ہیں؟ سنیں, رسول اللہ کے بعد آدم کی اولاد میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات, پھر عمر فاروق کی بات, پھر عثمان غنی کی بات, پھر علی المرتضیٰ کی بات, رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے, ہم وہ بھی ماننے کے پابند نہیں. اس سے بھی بڑی بات کیا سکتا ہوں, ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے, اس کے مقابلے میں بات ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے, وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی ماننا گمراہی ہے.
وہ بھی نہیں چلے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. تو جب موسیٰ اور عیسیٰ کی نہیں چل سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے, تو امام صاحب کی کیسے چل جائے گی میری اور آپ کی کیسے چل جائے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ کتاب و سنت کی طرف پلٹنا چاہیے بس. نہیں, پھر وہ فرقے پہ مسلک پہ رہنا چاہیے. یار کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے بس. سنت ہی جب الگ الگ کرنی ہے. نہیں دیکھیں جی, بتائیں نا. کئی لوگ ہوتے ہیں, کتابیں بھی میں نہیں تسلی کروا سکتا بھی ان کی. اللہ کروائے گا انشاءاللہ. کتاب و سنت دو چیزیں, کتاب تو بھی قرآن مجید, سنت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آیت کے جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ ہیں, کیونکہ جو شیعہ ایک بہت بڑا مسئلہ کے بارے ہیں, ہم وہ ان کتابوں کو مانتے ہی نہیں, ان کی اپنی کتابیں. جی وہ ان کتابوں کو نہیں مانتے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں وہ اس قرآن کو بھی نہیں مانتے, وہ اس قرآن کو بھی نہیں مانتے. ان کا قرآن بھی وہ اور ہے, وہ بعد میں امام کے پاس ہے, وہ قرآن ہے ہی نہیں دنیا. یہاں پہ کوئی بیٹھا نہیں ان میں سے, لیکن وہ اگر بیٹھا ہوتا تو اس نے کہنا تھا بھی ہمارا بھی یہی ہے. نہیں یہ نہیں ہے. میرے پاس کتاب ہے, میرے پاس کتاب ہے, کتاب کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب, ایران سے چھپی ہوئی ہے. فصل الخطاب فیصلہ کن گفتگو رب الارباب, اللہ کی کتاب کی تحریف کو ثابت کرنے میں 2000 حدیثیں لکھی ہیں قرآن کے تحریف شدہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے. اس کتاب میں 2000 حدیثیں لکھی ہیں اس میں کہ قرآن تحریف شدہ کتاب ہے. یہ اللہ کی اصلی کتاب نہیں ہے جو آج مسلمانوں کے پاس ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ روافظ میں آپ کو قرآن کے حافظ نہیں ملے گے. جائے میں چیلنج کرتا ہوں, لا کے دکھائیں حافظ قرآن کا کوئی. وہ کرتے نہیں حفظ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ قرآن اصلی ہے نہیں, ہم کیوں ضائع کریں اس پر. وہ دلیل ہماری حدیثوں سے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے وہ بکری کھا گئی قرآن کے پانی, وہ روایت ہی ضعیف ہے. تو سر آپ جی منع نہیں کریں گے مسلک بنانے سے اپنے آپ کو اہل حدیث یا یار آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی میری بات. میں نے سمجھایا ہے, آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میری معذرت. جن کو آگے وہ مجھے بتا دیں. بھائی آپ بعد میں کر لیجئے گا, سب کو ڈسٹرب نہیں کریں. اعتراض یہ ہے کہ مسلک بنانا ٹھیک ہے کہ نہیں. میں نے اسی کا ان کو کیا سمجھ نہیں آیا وہ باتیں رکھے نا سامنے. میں نے اسی کی وضاحت کی ہے, میں نے اسی کی وضاحت کیا کہ مسلکوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں, کتاب و سنت پر چلنا ہے بس. نہیں میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں, میری بات سنیں, آپ اپنا اعتراض واضح کریں نا کہ میرا اعتراض یہ ہے. میں جیسے ان کو ہے نا درد ہے کہ سارے لوگ کو سود چھوڑ دیں, نمازی بن دیں, ایسے مجھے بھی ہے. صرف ایک یہ واضح کہنا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں نا تو اپنا اعتراض واضح کر کے کرتے ہیں. آپ اختلاف تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں دیا جس سے آپ کو اعتراض ہے. وہ تو پھر ایسے تو آپ نے کہا میری تسلی نہیں ہوئی, آپ میری تسلی نہیں کروا سکتے. کلیئر تو بھائی یہ پوری رات گزر جائے کہ سمجھ نہیں آئے گی.